الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الطاعة من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تمام تر خوبیاں، بڑائیاں، پاکی، عظمت، کبریائی، جلال اس رب کائنات ذوالجلال والاکرام کے لیے زیبا اور سزاوار ہیں، جو کل کائنات کا خالق و مالک، پالنہار، پرورش کرنے والا۔ ان مختصر سے حمد کے کلمات کے بعد ہزارہ ان گنت و لاتعداد بے شمار درود و سلام ہوں ہمارے آخری نبی سید المرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے آل اور اصحاب پر، جو ہماری رہنمائی کے لیے مبعوث کیے گئے۔ سامعین حضرات، آج خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 تلاوت کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد کلمہ شہادت تو آج کا اس آیت کریمہ کے تعلق سے
جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی کام۔ پہلے ہم آپ سے کچھ عرض کریں گے، اس کے بعد قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو کالم بائی کالم، اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو معلوم ہے میں نے کلمہ شہادت آپ لوگوں کے سامنے پڑھا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پانچ ایسی چیزیں ہیں جن کو اسلام کی بنیاد کہا جاتا ہے۔ بنیاد کو آپ سمجھتے ہیں؟ کسی مکان کی اگر آپ تعمیر کرنے لگیں، نیو کھودیں گے، اس میں جو بنیاد بھریں گے اس کو بنیاد کہا جاتا ہے۔ اب ایسا تو ہے نہیں کہ آپ نے بنیاد رکھی اور بنیاد رکھنے کے بعد آپ یہ کہنے لگیں میرا مکان تعمیر ہو گیا۔ ناممکن ہے۔ اس کے لیے مزید اینٹ اور پتھر بھی چاہیے، اس کے لیے مزید اینٹ اور گارا بھی چاہیے، مسالہ بھی چاہیے، بہت سارے لوازمات اس کے ساتھ شامل ہوں گے، تب کہیں جا کر کے آہستہ آہستہ تعمیر ہوتے ہوتے وہ تکمیل کو پہنچے گی۔ تو ان پانچ بنیادی چیزوں میں سب سے پہلی بنیادی چیز اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ سوائے اللہ کے اور کوئی ہمارا حامی اور مددگار نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ اس کے بعد واشہد ان محمد الرسول اللہ، اور محمد جو ہیں وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، انبیاؤں میں سے ہیں۔ تو اس بات کی بھی میں شہادت دے رہا ہوں کہ وہ تیرے مقرر کردہ ہیں، تیرے مبعوث کردہ ہیں۔ تو جب ان دو چیزوں کا انسان نے اقرار کر لیا تو اس پہ یہ چیز لاگو ہو گئی کہ جب آپ نے ایک الہ کو مانا، اور دنیا میں کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے جو اس بات کا اقرار نہ کر سکتی ہو
کہ ایک مالک ہے، ایک خالق ہے، ایک ایشور ہے، ایک پرماتما ہے، سب مانتے ہیں ایک اللہ ہے، ایک الہ ہے۔ فرق جو پڑتا ہے آن کر کے وہ عقائد میں فرق ہوتا ہے، عقیدے کا فرق ہے۔ ہم ایک مان رہے ہیں جو صحیح معنوں میں اس اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، وہ اپنی ہر ضرورت، ہر اپنی حاجت، ہر اپنی پریشانی، ہر اپنا دکھ وہ اس سے التجا کرتے ہیں ڈائریکٹ، اور اس نے جو قانون مرتب کیا ہے اس کو لانے والے انبیاء ہیں۔ تو یہ کلمہ شہادت آپ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص ہے، نہیں۔ دنیا جب سے آباد ہوئی ہے اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں۔ جب تک آپ تمام انبیاء پر یقین نہیں کریں گے، یقین نہیں لائیں گے، تو آپ کا اسلام کامل نہیں، مکمل نہیں ہے۔ تمام پیغمبروں کو ماننا پڑے گا، اور یہ بھی ماننا پڑے گا کہ پیغمبر جو ہوتا ہے، انبیاء جو مبعوث کیے جاتے ہیں، وہ جو کچھ ہمیں بتاتے ہیں وہ اللہ کی بات بتاتے ہیں، اللہ کا قانون بتاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے، اللہ نے ان کو مبعوث کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایک منشور دیا۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، لوگ اس بات کو ابھی سمجھ نہیں پائے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں الجھے ہوئے ہیں۔ آپ کا عملی کام یعنی عملی زندگی اور اس کے معاملات کے سلسلے میں جو کام اللہ کی طرف سے حضور اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد کیے گئے تھے وہ کیا تھے؟ اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیتے تو آج جو ہماری بے راہ روی ہے، آج جو ہم انسانوں کی خستہ حالت دیکھ رہے ہیں، ان کے عقائد کا جو بگاڑ ہمارے سامنے ہیں وہ ہرگز نہیں ہوتا۔ اللہ نے اللہ کے نبی کو جو منشور دیا وہی منشور ہمارا، کہ جو کام اللہ کے نبی نے کیا وہی کام ہمیں کرنا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کام کیا ہیں جو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کیے گئے تھے۔ نمبر 1، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، حرام و حلال کی حدود قائم کرنا، اور انسان کو اللہ کے سوا دوسروں کی عائد کردہ پابندیوں سے آزاد اور ان کے لادے ہوئے بوجھوں سے ہلکا کرنا۔ یہ تو میں نے ایسے ہی مختصر طور پر آپ کو چیز بتائی۔
آئیے اب چلتے ہیں ہم کالم بائی کالم، اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ منشور کیا تھا۔ تو اس سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پہلی چیز ہم کو کیا ملتی ہے؟ یأمرہم بالمعروف، وہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے۔ دوسری چیز جو ہم کو ملتی ہے وہ کیا ہے؟ وَيَنْهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بدی سے روکتا ہے۔ تیسری چیز ہم کو ملتی ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ چھٹی بات، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي، اور ان بندشوں کو کاٹتا ہے۔ كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جن میں وہ دبے اور جکڑے ہوئے تھے۔ کہیں بادشاہوں کا زور ہے، سلطنت کا زور ہے، وہ اپنی منمانی کرانا چاہتے تھے، کرتے تھے، کرواتے تھے۔ کسی نے خدائی کا دعویٰ بھی کر دیا تھا، سمجھے؟ وہ سب چیزیں تھیں، تو وہ اپنی بندش میں رکھنا چاہتے تھے عوام کو۔ ان بندشوں سے ہمیں کاٹتا ہے۔ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، پس جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت کریں۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، اور اس نور کی پیروی کریں۔ لوگ تو اللہ کے نبی کو ہی نور کہہ دیتے ہیں۔ یہاں دیکھیے کیا ہے یہ؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، اور اس نور کی پیروی کریں۔ أُنزِلَ مَعَهُ، جو اس کے ساتھ یعنی اس کے اوپر نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن۔ نور روشنی بتایا قرآن کریم کو، اور حقیقت ہے یہ کہ وہ ایک روشن کتاب ہے، اور وہی جو بذریعہ جبرائیل نبیوں پر آتی تھی۔ اولئک ھم المفلحون، بس جن لوگوں نے اس کا اقرار کیا، اس پر عمل کیا، وہی کامیاب ہونے والے ہیں، کامیابی کو پہنچنے والے ہیں۔ یہ ایک پہلی چیز تھی جو آپ کے سامنے آئی۔ دوسری چیز، نمبر 2، بندگان خدا میں حق اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ یہ مشن تھا جو اللہ نے اللہ کے رسول کو دیا تھا کہ کسی کے ساتھ بے انصافی نہ ہو۔ جب بھی آپ کوئی فیصلہ کریں تو وہ اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق کریں، کسی دوسرے کے قانون کے دباؤ میں مت آنا۔ یہ سورہ نساء کے اندر بیان کیا گیا ہے، آیت نمبر 105 میں ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، محمد ہم نے تم پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ تم اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق لوگوں کے فیصلے کرو۔
ولا تکن للخائنین خصیما، اور خیانت کرنے والوں کے وکیل نہ بنو۔ یہ اس مشن کی دوسری کڑی ہے۔ پہلی کڑی آپ نے سنی، یہ دوسری کڑی ہے۔ اب ہم ایسے مبلغین سے سوال کریں کہ کیا آپ اس مشن پر کام کر رہے ہیں؟ جو مشن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، نہیں کر رہے۔ ایک غیر مسلم اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سیدھا سیدھا اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہیں کلمہ شہادت پڑھنا ہوگا۔ اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ جتنی بات ہوئی تھی اسی بات پر وہ سمجھ کر واپس ہونے لگا۔ کلمہ پڑھ لیا، مطمئن ہو گیا کہ میں مسلمان ہو گیا۔ اب کچھ ہی دور چلا تھا کہ اللہ کے نبی نے پھر واپس بلایا کہ یہاں آؤ، تم نے کیا سوال کیا تھا؟ کہ میں نے سوال کیا تھا کہ میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ نے مجھ سے کہا کہ اس کے لیے کلمہ شہادت پڑھنا پڑے گا، سو میں نے پڑھ لیا۔ کہا کہ اس کے مقصد کو بھی پہچانتے ہو؟ خالی صرف ایک الہ کہہ دینے سے کام نہیں بنے گا، اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں۔ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان اور کرم ہے کہ 5 چیزیں جو بنیاد بتائی گئی اسلام کی، اس میں سے 3 چیزیں ایسی، کلمہ شہادت پڑھو کچھ خرچ نہیں ہوتا، نماز پڑھو کچھ خرچ نہیں ہوتا، روزہ رکھو کچھ خرچ نہیں ہوتا، کچھ خرچ نہ کرنے کے باوجود آپ کو اجر ہی اجر، ثواب ہی ثواب، نیکیاں ہی نیکیاں آپ کے نام میں لکھی جا رہی ہیں۔ صرف 2 چیزیں، جو مال آپ نے کمایا ہے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، وہ سارا تمہارا نہیں ہے، جب تک اس میں سے اللہ کا عائد کردہ 40واں حصہ آپ نہ نکال دیں، 100 پہ 2.5 روپے اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ آپ سمجھتے رہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں لیکن حلال نہیں۔ وہ حلال جب ہوگا جب 2.5 روپے 100 روپے پہ آپ زکوٰۃ نکال دیں گے۔ یہ ہے، یہ شرط کیڑی ہے۔ آدمی پہ زور پڑتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جناب میں اپنی جیب سے دے رہا ہوں، حالانکہ دیا ہوا اللہ کا ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے آپ کو نوازا، اللہ نے آپ کو دیا، اس قابل کیا کہ آپ بیت اللہ کا حج کریں، لیکن نہیں کر رہے، انصاف نہیں ہے۔ کرنا پڑے گا۔ بہرحال بات لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کو ایک مشن دے کر کے بھیجا۔ پہلی چیز میں نے بیان کی، دوسری چیز میں نے بیان کی، تیسری چیز اللہ کے دین کو اس طرح قائم کر دینا
کہ انسانی زندگی کا پورا نظام اس کے تابع ہو اور دوسرے سب طریقے اس کے مقابلے میں دب کر رہ جائیں۔ جب آپ سب کو دبا دیں گے، آپ کا مشن ایسا ہوگا کہ آدمی اس کو تسلیم کرتا چلا جائے، مانتا چلا جائے، تو وہ ساری تحریکیں جو اللہ کے قانون نہیں بلکہ اپنے قوانین کے مطابق چل رہی ہیں وہ دب جائیں گے۔ یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں اس کا ذکر ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے نبی کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پوری جنس دین پر غالب کر دے۔ کہاں ہیں وہ مبلغین؟ کہاں ہیں وہ دعوے دار؟ جہاں تک میری یہ آواز پہنچ رہی ہو وہ سن لیں، غور کریں اس بات پہ۔ جتنی باتیں میں نے بیان کی ہیں کہ اللہ کے نبی کو مشن کیا دیا گیا تھا، اللہ کے نبی کون سا مشن لے کر کے آئے تھے، کیا اس مشن کے تحت آپ کام کر رہے ہیں؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز بیان کی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف نماز پڑھ لینا ہی نیکی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، نیکی ہے، رہے گی، فرض ہے۔ یہ 5 چیزیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں یہ فرضیت میں سے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو دوسری چیزیں ہیں کہ اس دنیا کے نقشے کو کیسے بدلنا ہے، انسانوں کو کیسے بدلنا ہے، انسان کو انسان کیسے بنانا ہے، وہ تھا مشن اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ کسی کو چوری کرتے ہوئے دیکھا، سمجھایا، باز نہیں آیا ہاتھ کاٹا۔ کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا، سمجھایا، باز نہیں آیا سنسار کیا۔ کسی کو جوا کھیلتے دیکھا، اللہ کے نبی نے کہا نہیں یہ برا کام ہے، نقصان کا کام ہے، اس میں فائدہ نہیں ہے۔ شراب پیتے دیکھا، کہا کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، خراب چیز ہے، اس کے فوائد کم ہیں، نقصانات زیادہ ہیں۔ کسی کو اللہ کے سوا کسی سے مانگتے دیکھا کہ تمہارا الہ وہ ہے، تم جو مانگ رہے ہو اس سے مانگو، یہ کسی دوسرے کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے نبی کا مشن۔ یہاں لوگوں نے ایک ہی چیز کو پکڑ رکھا ہے کہ بس یہی مشن ہے اور اسی کے لیے کہے جاؤ، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں۔ کہاں کام ہو رہا ہے؟ کام ہوتا تو دنیا سدھری ہوئی ہوتی۔ ہم نے تو ایسا بھی ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ حافظ قرآن ہیں، حفظ کرتے ہیں، حفظ کر لیا، اچھا یاد، اچھا پڑھتے، اچھے قرات، لیکن اسے یہی معلوم نہیں ہے کہ جھوٹ کی سزا کیا ہے۔ حافظ ہے، قاری ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کون سمجھائے گا؟ کون بتائے گا؟ تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مشن تھا، تم خالی نماز نماز گاتے ہو، ہم اس سے انکار تو نہیں کر رہے،
ہم تو کہہ رہے ہیں فرض ہے، پڑھنی پڑے گی، پڑھنی چاہیے، لیکن اس پر محنت نہ کر کے محنت کسی اور کام پہ کرنی ہوگی۔ انسان کو انسان بنانے کے لیے وہ نماز سے ہی انسان نہیں بن جائے گا، اس کے اندر جو خامیاں ہیں، کہیں حقوق العباد کی پامالی ہے، بندوں کے حقوق کو نہیں سمجھ رہا، محلے کے حقوق کو نہیں سمجھ رہا، ماں باپ کے حقوق کو نہیں سمجھ رہا، بھائی بہن کے حقوق کو نہیں سمجھ رہا، عزیز و اقارب کے حقوق کو نہیں سمجھ رہا، یہ تمام چیزیں ہیں جو سمجھانے کی اور بتانے کی ہیں۔ محنت اس کام پر ہونی چاہیے۔ نماز کوئی یہ کہے، نماز تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ملی ہے جب معراج کے لیے گئے ہیں۔ ارے یوں کہیے کہ ہجرت بھی کر چکے، مدینہ بھی پہنچ گئے، مدینے میں جا کر اذان اور نماز باجماعت نماز فرض ہوئی۔ کئے سال کی زندگی رہ گئی تھی آپ کی جب نماز فرض ہوئی؟ اس سے پہلے کی 53 سالہ زندگی دیکھیے، کس مشن پہ اللہ کے رسول نے کام کیا ہے، دنیا کو سدھار کے رکھ دیا۔ وہ مشن ہے ہمارے پاس؟ نہیں ہے۔ یہی ہے ان آیات کا مقصد کہ اس طرح نبی کے کام کا یہ شعبہ، سیاست، عدالت، اصلاح اخلاق و تمدن اور قیام تہذیب، صالحہ کے تمام پہلوؤں پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس مشن کو صحیح طور پر لے کر کے چلیں گے تو آپ سب پر حاوی ہو جائیں گے، لیکن وہ کام ہم نہیں کر رہے، ہمیں اتنا سلیقہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ جو مشن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اسی مشن پر ہم کام کرتے ہوئے کامیابی تک پہنچ جائیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم وہو بر الرؤوف الرحیم۔